إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور صدر اجلاس علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، آج ہمیں جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنی ہے اسی کی مناسبت سے سورہ شورى کی ایک آیت ہم نے تلاوت کی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں کچھ دینی گفتگو ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، یہ زمانہ آج بڑا عجیب سے چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، سیأتی علی الناس زمان، اس امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، بہت ساری چیزیں ذکر کی، ان میں ایک ہیں کثیر خطباہ قلیل عمالہ، کہنے والے بہت ہوں گے، کہنے کا دور ہوگا، سننے والوں کا بڑا چرچا ہوگا، لیکن عمل کرنے والے بہت ہی زیادہ کم ہوں گے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سو لوگ جو سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، جانتے ہیں قیامت کے دن جہاں بہت ساری چیزوں کا سوال ہوگا، اور وہ خطرناک 5 سوال کہ جن سوالوں کے متعلق اللہ سبحانہ نے فرمایا لا تدور قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، آدمی چاہے اچھا ہو یا برا، رب کے سامنے حشر کے میدان میں جب حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا تو اپنی جگہ سے 1 انچ اس کا قدم نہیں سرک سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے لیے ان 5 سوالوں کا جواب آسان کر دے۔ اور دوستو، ان 5 سوالوں میں سے یہ ہے وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو تم نے سنا، جو تم نے سیکھا، جو تمہیں علم تھا، اس پر تم نے عمل کیسا کیا ہے۔ یہ بڑا خطرناک سوال ہے، اور جواب کی تیاری کرو دوستو، قیامت کے دن عظیم ترین سوال ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ان موت کے تو ہمیشہ درس دیتے، خطبہ دیتے، اور خطبہ اور درس دیتے ہوئے زار و قطار کبھی رونے لگتے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، لگاتار مسلسل آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے حضرت ابو الدرداء آپ کو کیا فکر ہے، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے تو آپ سے راضی رہے، اور جس سے اللہ کے رسول راضی رہے اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے، آپ کو اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں لوگوں، میں یہ رونا اس بات پر آتا ہے، اس بات کی مجھے فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے تم نے اتنا سیکھا لیکن فلاں بات کیوں نہیں سیکھی،
لیکن رونا اس بات پر آتا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے ابو دردہ فلاں چیز تو نے سیکھی تھی، تمہیں معلوم تھا، لیکن اس پر تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ مرحلہ سب کے لیے آسان کر دے۔ دوستو، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس میں دو چیزوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے مغفرت، معاف کرنا، عفو درگزر۔ یہ دو چیزیں ہیں، صبر اور ایک دوسرے سے درگزر کرنا، اور آج ہم مسلمانوں کو اسی کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک تو صبر ہو، نمبر دو ہمارے اندر ایک دوسرے سے عفو درگزر کا جذبہ ہو، جس کی وجہ سے ہماری اجتماعیت، ہمارا اتفاق اور اتحاد، آپس کی الفت محبت باقی رہ جائے۔ اور یہ ہے بڑے عظیم الشان کاموں میں سے، بڑے ہمت والوں میں سے رب العالمین نے۔ آئیے سب سے پہلے صبر کا معنی سمجھو دوستو، جس کی آج بے انتہا ضرورت ہے، اور آج صبر نہ ہونے کی بنا پر اس دنیا کے اندر ساری ذلت، ساری رسوائی اور ساری پریشانی ہمارے اوپر جو ہے صبر نہ کرنے کی بنا پر۔ رب العالمین صبر کا معنی، اصل میں صبر کے معنی آتے ہیں دوستو روک لینے کے، ٹھہر جانے کے، کھڑے ہو جانے کے۔ چلتا ہوا انسان اگر کھڑا ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ کسی کو روک لینا، کسی چیز سے رک نہ جانا، کہیں کھڑے ہو جانا، کہیں ڈٹ کر کے بیٹھ جانا، اسی چیز کا نام صبر ہے عربی لغت میں۔ لیکن شریعت کے اصطلاح میں جو صبر کا معنی ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا کرو کہ ہم سب کو صابرین میں شامل کر لے، والصابرین والصابرات، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، یہ صابرین اللہ تعالیٰ کے اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو دوستو، جتنے اعمال ہم کرتے ہیں، جتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں دنیا کے اندر، ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں محدود ہے۔ آپ نے نماز پڑھا، ایک نماز کا ثواب کتنا ملا؟ 10۔ باجماعت پڑھیں، ایک نماز کا ثواب 25 سے 27 گنا ملا۔ آپ حج میں گئے، آپ کی مغفرت ہو گئی، عمرے میں گئے، مغفرت ہو گئی، زکات دیے، گناہوں سے پاک ہو گئے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے، وہ صبر ہے، جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بے حساب رکھا۔ اللہ تعالیٰ حساب کر کے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ بے حساب دے گا۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اے لوگوں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا بے حساب۔ دوستو، شریعت میں صبر 3 چیزوں کا نام ہے، اسی کو سمجھیں۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی تو شاید عمل کریں تو ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جائے۔ نمبر 1 دوستو کہا جاتا ہے صبر علی الطاعہ، صبر علی الطاعہ، یعنی اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے، شریعت کی پابندی کرنے میں کتنی بھی تکلیفیں، کتنی بھی پریشانیاں آئیں، کتنا ہی آپ کا مذاق اڑایا جائے، کتنا بھی برا بھلا کہا جائے، کتنا ہی آپ کا بائیکاٹ کیا جائے، کتنی بھی آپ کی تنخواہیں کاٹ لی جائے، نوکری سے نکال دیا جائے، لیکن شریعت پر آپ سارے نقصانات پر صبر کریں، ساری تکلیفوں پر صبر کریں، لیکن شریعت کا دامن ہاتھوں سے نہ جائے، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے صبر علی الطاعہ، یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت کی پابندی کرنے میں کتنی بھی تکلیفیں آئیں، کتنی بھی پریشانیاں آئیں۔ آج آپ داڑھی رکھ لیں، کوئی داڑھی رکھ لیں، شاید کہ کوئی آپ کی تعریف نہیں کرے گا، اگر لیکن داڑھی آپ نکال دیں، داڑھی نہ رکھنے والا
جو داڑھی نہیں رکھتا، اگر وہ داڑھی رکھ لے تو پھر ذرا دیکھو، سب سے پہلے میڈم کہیں گی پہلے کتنی اچھی شکل تھی، اب تمہاری شکل خراب ہو گئی۔ دوست احباب کہیں گے، کمپنی والے کہیں گے، پورا معاشرہ کیا یہ جنگل تو نے پال رکھا ہے۔ ایک سنت پر عمل کرنے میں ہزاروں تانے سننے پڑتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ارے کیا سکھوں کی طرح لمبی داڑھی رکھ لیا ہے۔ ہندوستان کا ہندو داڑھی رکھے کوئی طنز نہیں کرتا، سکھ داڑھی نکالنا حرام سمجھے گرو نانک کی سنت پر، اس پر کوئی تنقید نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی نبی کی سنت رکھ لے داڑھی سنت سمجھ کر کے، تو دیکھو دوستو اس وقت غیروں سے زیادہ اپنے تنقید کا نشانہ آپ کو بناتے ہیں۔ یہ دوستو صبر کا مقام، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری، صبر کرنے میں جتنی بھی تکلیفیں پریشانیاں آئیں آپ ڈٹ کر کے صبر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، اور اللہ رب العالمین رحمتوں کا برکتوں کا دروازہ آپ پر کھولے گا۔ یہاں ایک چیز اور آپ کو بتا دیں دوستو، جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں، شریعت کی پابندی، سنت پر عمل کرنا، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے پر جب تکلیف دی جائے، ایذا پہنچائی جائے اور طرح طرح سے تانے دے جائیں، اسی وقت اصل میں صبر کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل اور الحمدللہ شعب الایمان للبیہقی کی روایت بڑی عجیب سے مثال دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب وہ حدیث بیان کی کہ میری امت میں کتنے فرقے پیدا ہوں گے، سب کو یاد ہے، یہودیوں میں 71 فرقے، عیسائیوں میں 72 فرقے، اور میری امت ذرا اور آگے ایڈوانس نکل اور آگے جائے گی، تم نے 72 ہم 73 فرقے بنائیں گے، تو اس امت میں لوگ کتنے فرقے پر جائیں گے؟ 73۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اب تجربہ کریں، وہ ایک فرقہ جو ہوگا جس پر میں نے عمل کیا ہے اور ہمارے صحابہ ہیں، کبھی سنت کو چھوڑ کر کے بدعت سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اب ذرا سوچو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ وہ 72 فرقے مل کے سنت پر عمل کرنے والوں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ تو نہیں غیر مسلم یہود و نصارہ تو ہوں گے، میری امت کے 72 فرقے جتنے بھی بدعتوں میں ہوں گے، سب کو بدعت سے محبت ہوگی، بدعتیوں سے محبت ہوگی، لیکن سنت اور سنت پر عمل کرنے والوں سے نفرت ہوگی۔ اب ہر فرقے والا ہر آدمی تنگ کرے گا، لیکن اللہ کو فرمایا کیا؟ اس زمانے میں، اللہ اکبر، اس فتنے کے زمانے میں جہاں ہر ایک سنت پر عمل کرنے والوں پر تنقید کرے گا، اگر سنت پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 50 آدمیوں کے برابر اجر و ثواب دے گا۔ کتنا؟ 50۔ کیوں؟ عمل کرتا ہے گالیاں سن کر کے، عمل کرتا ہے سنت پر، لیکن تانا سنتا ہے، لم ہم سب کیا جاتا ہے۔ آنے فرمایا اجر 50 رجلا، ایک امتی کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا؟ 50 مردوں کا، 50 عمل کرنے والوں کا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اجر 50 رجلا، اس زمانے کے گئے گزرے 50 مسلمان جو صرف جمعے کو نماز پڑھے گا، صرف رمضان میں مسلمان بنے گا، سمجھے؟ اس زمانے کے گئے گزرے مسلمان 50 آدمیوں کے برابر ثواب پائے گا۔ عارف میں اللہ بل اجر 50 منکم، تمہارے 50 آدمیوں کے برابر اللہ اس کو ثواب دے گا۔ کیوں؟ سنت پر عمل کرنا بہت ہی مشکل، شریعت کی پابندی بہت مشکل۔ یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی، اور حدیثیں جس معنی کی حدیث کی تائید کرتی ہے۔ دوستوں کہنے کا مطلب یہ کہ ایسے موقع پر جب صبر کریں گے تو اس صبر میں ہمیں جو عمل کرنا ہے، عمل کریں گے، اس عمل کا اجر و ثواب بھی بہت ہی زیادہ ہوگا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، ایسے زمانے میں جو انسان عمل کرے گا
شریعت کی پابندی کرے گا، اللہ رسول فرمایا نا، فرماتے ہیں اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا مثل اجر السابقین الاولین، میرے امت کے السابقون الاولون جو تھے، سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے، سب سے پہلے جو ہجرت کیے، اس دین کے خاطر جو اتنی تکلیفیں اٹھائی، ان کے برابر اللہ تعالیٰ آئے گا آخر میں اور ثواب پائے گا سابقون الاولون کے برابر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ صبر ہمارے اندر آ جائے۔ دوستو، صبر کی دوسری قسم دوستو برائی، منکرات، گناہ، تمام برائیوں سے بچنے میں کبھی ایسا زمانہ آتا ہے نیکیاں کرو تو کوئی بات نہیں، اگر برائیاں نہ کرو تو بہت نیکیاں چھوڑ دو کوئی بات نہیں، نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، ساری چیزیں چھوڑ دو، لیکن بھائی کچھ نہیں پتر کی کیوں کچھ بھی ہو لیکن ہے تو کلمہ گو، ساری برائیاں چھوڑ دینے کے بعد بھی لوگ برداشت کرتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے انسان اگر برائی نہ کرے تو اس کو لوگ تنگ کرتے ہیں، برائی کریں گے تب تمہیں سکون ملے گا، تب لوگ تم سے خوش رہیں گے، نیکی کرو گے تو ناراض، برائی کرو گے تو خوش۔ اللہ اکبر۔ ایسے موقع میں جہاں برائیوں کی رغبت ہو، جس کے متعلق مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت آپ نے ساتھ نمایا 7 چیزیں ہیں، ان میں 7 چیز برائیاں جب کیف انتم، میرے صحابیوں تمہارا کیا حشر ہوگا اس وقت جب 7 بڑے بڑے گناہ اور برائیاں پیدا ہو جائیں گے۔ آج یہ عزت کی زندگی، یہ قوت کی زندگی، اے امن و امان کی زندگی گزار رہے ہو، لیکن 7 برائیاں تمہارے اندر جب پیدا ہو جائیں گی اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ جو آج ہو رہا ہے وہی تمہارا حال ہوگا۔ جب 7 برائیاں تمہارے اندر پیدا ہو گئی اس وقت تمہارا کیا حشر ہوگا؟ کیف انتم، کیا حشر ہوگا تمہارا؟ کتنے ذلیل ہوگے، کتنے مظلوم ہوگے، کس طرح سے تمہیں ستایا جائے گا؟ کب؟ جب 7 برائیاں پیدا ہو جائیں۔ ان 7 برائیوں میں سے برائی کیا ہے؟ وَظَهَرَتِ الرَّغْبَةُ، نیکیاں کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے اور برائیاں کرنے کا بڑا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے، نیکیوں کا جذبہ ختم، حرام کاریاں، برائیاں۔ آج ذرا سوچو، ایک انسان فیشن استعمال کرنے میں اگر اسے ننگا بھی ہونا پڑے تو پورے کپڑے اتار کر کے پھینک دے رہا ہے، کیوں؟ برائی کا جذبہ۔ مردوں کو دیکھو، عورتوں کو ذرا دیکھو، انسان ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا، صبر کی دوسری قسم دوستوں بتا رہا تھا، جب برائیاں عام ہو جائیں، اگر برائی نہ کرو تو تمہیں تکلیف دی جائے، برائی نہ کرو تو تمہیں ستایا جائے، برائی نہ کرو تو تمہارا بائیکاٹ کیا جائے، ایسے موقع پر کتنی بھی تکلیفیں دی جائیں، کتنی بھی مشقتیں آئیں، کتنی بھی برائیاں برے حالات ہو جائیں، لیکن آپ اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچائیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اور برائی نہ کرنے کی بنا پر کتنی بھی تکلیف و صبر کریں۔ یہ صبر کی دوسری قسم، صبر عن المعصیہ، گناہوں اور برائیوں سے بچنے میں صبر کرنا۔ صبر کا معنی ہم نے کیا بتایا؟ کسی چیز سے روک لینا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ صبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں، برائیوں سے روک لیں، اللہ کی نافرمانی سے روک لیں۔ مثال بڑی واضح ہے، اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ جیل میں گئی، تکلیفیں برداشت کی، بڑی مشکلات سامنے آئی اور مہارانی نے جیل میں ڈال دیا۔ کیوں؟ جو برائی سامنے تھی برائی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں کہتی کیا ہے؟ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، ہم جو کہہ رہی ہیں، اگر یوسف وہ برائی نہیں کرتا حرام کاری تو یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے اس کو ذلیل کر کے ہم جیل میں ڈال دیں گے۔
اب یوسف علیہ السلام کے سامنے صرف دو راستہ ہے، یا تو برائی کرے تو شاہی محل میں رہیں، اور اگر برائی سے انکار کرے تو جیل کی کوٹھری میں سڑتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جیل میں جانا تو گوارا ہے، لیکن وہ برائی کرنا مجھے پسند نہیں جس برائی کی طرف عورتیں ہمیں دعوت دے رہی ہیں۔ دعا مانگی، اللہ نے برائی سے بچا لیا۔ اسی لیے جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، نبی بنے، تو اپنی نجات کا ذریعہ کیا بنایا؟ بتایا میرے بھائیوں تم نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہمارے ساتھ ظلم، جیل میں گئے، لیکن یاد رکھو آج ہمیں ملک مصر کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت، دنیا آخرت دونوں کی ساری بھلائیاں رب نے اکٹھا کر دی۔ کیوں؟ انہ من یتق ویصبر۔ رب کا پورے قصے کو بیان کرنے کے بعد یوسف نے کیا کہا؟ یہ ساری نعمتیں ہمیں کس لیے ملی ہیں؟ ہم نے صبر کیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ تو دوستو یہ ہے یوسف علیہ السلام کی ساری کامیابی کا راز صبر میں ہے۔ آج ہم مسلمان بہت کچھ کر رہے ہیں، کہیں یہاں دھرنا، کہیں وہاں مجلس، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، لیکن سوال یہ ہے ہم کتنا صبر کر رہے ہیں۔ نفس نے کہا نماز نہ پڑھو، ابھی تک نماز نہیں، میں رمضان کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک سینے تو ہمیں روڈوں پر نکال دیا، دھرنے دے دیے، لیکن آج تک نمازی نہ بن سکے۔ دوستو گناہوں سے بچو، برائیوں سے بچو۔ سورہ یونس کے ایک آیت ہمیں یاد آئی، بڑی عجیب ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کے پاس سارے مسلمان آئے، جب فرعون نے کالا قرارداد پاس کر دیا، یہ گھسپیٹی ہیں جو ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ مسلمان یہاں کے اصلی باشندے نہیں، یہ سب کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فلسطین کے، یہاں آ گئے ہیں، ان کو ماریں گے، قتل کریں گے، نکالیں گے، ان کو کمزور کریں گے۔ بڑا ستایا، آئے دن ایک نئی قرارداد کا وقت پاس کرتا رہا، تنگ آ گئے تو سارے مسلمان مل کر کے حضرت موسیٰ کے پاس آئے۔ موسیٰ اب تو بہت مشکلات میں پڑ گئے، ذرا رب سے دعا کرو کہ رب ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے۔ اللہ اکبر۔ سورہ یونس، کتنے صبر کی ضرورت ہے دوستو۔ برائی سے بچنا یہ بھی صبر ہے، نیکی کرنا یہ بھی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ صبر کا۔ اللہ اکبر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، جب موسیٰ کلیم اللہ اپنی امت ضعیف کمزور مسلمانوں کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اب یہ بنی اسرائیل تنگ آ گئے، مسلمان فرعون کے ظلم سے آئے دن کوئی نہ کوئی قانون پاس کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرعون اس وقت تک نہیں سدھرے گا جب تک اس کا مال چھین نہ لے، اس کی کرسی نہ چھین لے، اس وقت یہ کم وقت نہیں سدھرے گا، اور اللہ سب چھین لے۔ اور یہی بھی اللہ اس کو موت اس وقت تک نہیں دینا جب تک کہ خوب عذاب کا مزہ چکھا نہ چکھ لے۔ اللہ اکبر۔ دعا مانگی، اللہ نے فرمایا، اور دعا بھی کون کر رہا ہے؟ موسیٰ، اور آمین کون کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون۔ قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون دونوں ہمارے نبیوں، تم دونوں کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا۔ اب مسلمانوں کی تکلیف دور ہوگی اور عنقریب فرعون کو ہلاک کریں گے، لیکن آپ کو بھی تو کچھ کرنا ہے۔ ہم تو کریں گے جب ہمارا وقت پائے گا تب، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے مسلمانوں؟ سنو، صبر علی الطاعۃ اور صبر علی المعصیہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ دعا کر لیا تو آپ نے،
لیکن اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اور آپ کے مسلمان امتیوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ ان کے بھائی ہارون کو حکم دیا ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، مصر کے جتنے مسلمان محلے ہیں سب سے پہلے آپ مسجد تعمیر کریں۔ فرعون قانون پر قانون کم وقت پاس کر رہا ہے اور مسلمانوں کو طرح طرح سے ستا رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے، ابھی پہلے تم کام کرو۔ کیا؟ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، مصر میں جتنے مسلمان محلے ہیں سب سے پہلے مسجدیں تعمیر کرو، واقیموا الصلاۃ، اور مسجدوں میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کرو۔ مسجد بناؤ اور جتنے مسلمان ہیں ان کو کہو آ کر کے مسجد آباد کرے، مسجد میں نماز پڑھیں۔ وبشر المؤمنین، اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا دے اب دشمن ہلاک ہونے والا ہے اور اب تمہیں نجات ملنے والی ہے۔ کیا مسلمانوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ہاں نہ مسجد بھی آباد کریں؟ صرف احتجاج میرے بھائیوں وہ کافی نہیں، پہلے مسجد کو پکڑو، مسجد کو آباد کرو، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرو، گناہوں سے بچو، برائیاں چھوڑو، رب کی نافرمانی سے طرف بات آ جاؤ، اور کم سے کم سب سے پہلے مسجدوں کو آباد کرو۔ سب کچھ ہم نے آج تک کیا، لیکن مسلمان بے نمازی آج تک نمازی نہیں بن سکا۔ کریں گے سب کچھ اسلام کے لیے، لیکن مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سارے مسلمانوں کو نمازی بنا دے۔ وہی نمازی پہلے بھی تھے اور اب بھی رو رو کر کے دعائیں نام لے لے کر کے آدھے آدھے گھنٹے تک مانگ رہے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا بے نمازی مسلمانوں آؤ نماز پڑھو تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے۔ استعینوا بالصبر، ایمان والو نماز پڑھ کے اور صبر کر کے رب کی مدد حاصل کرو۔ بے نمازیوں کی مدد نہیں ہوتی دوستو، توبہ کرو، یہ پیغام پہنچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے چلا رہا ہے، سب سے پہلے اس دنیا میں جس نے NRC پاس کی تھی وہ فرعون بدبخت ہے، اس نے کہا ہم نہیں رہنے دیں گے، لیکن اس کی NRC سے بچنے کے لیے اللہ ہم تو کریں گے، پہلے تم اپنے آپ کو سدھارو۔ ہاں ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت سنا دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ دونوں صبر ہمارے اندر آ جائے۔ تیسرا صبر میرے بھائیوں مصیبت، تکلیف اور بڑی اہم چیز ہے، بلکہ تفصیل کا موقع نہیں، ابھی یہ چیز یاد رکھیں، یہ جو بلائیں آتی ہیں، بلائیں مصیبتیں، ان کے 3-4 وجوہات ہیں جن میں ہم لوگ تو صرف سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، عذاب ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ عذاب، یہ تو سمجھتے ہیں۔ 2 وجہ اور ہے جن میں سے ایک بڑی اہم وجہ ہے، اللہ رب العالمین کبھی مسلمانوں پر آفتیں اور بلائیں اس لیے بھی ڈالتا ہے تاکہ اصلی اور نقلی، اچھے اور پکے اور کچے مسلمانوں کی تمیز کر دے۔ یہ بھی ایک صبر ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ تو یہ آزمائش جو مصیبتیں مسلمانوں پر آتی ہیں، یہ صرف ایسا نہیں کہ ہم نے گناہ کیا اس کی سزا ہے، اس کی سزا بھی ہوتی ہے، ایک سبب وہ بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کھرے کھوٹے کی تمیز کرنا۔ دوستو جی یہ کہاں تک ہم بتائیں، یہ سامنے دکان میں ٹوپیاں لٹک رہی ہیں، ہمارے بھائی جائیں گے ٹوپی خریدنے کے لیے، ممکن ہے 25 روپے کی ٹوپی ہو اور اس کو نکال کر کے پہلے 10 مرتبہ کھینچیں گے اصلی ہے یا نقلی، قیمت دیں، میڈ ان جاپان ہے یا میڈ ان چائنا دیکھتا ہے انسان، 50-25 روپے کی ٹوپی خریدتا ہے جس کی کوئی ویلو نہیں، لیکن جب قیمت دیتا ہے تو مال کو تحقیق کرتا ہے، میڈ ان دیکھتا ہے،
پھر پلٹ کر کے دیکھتا ہے کہیں کوئی دھاگا تو نہیں نکلا ہوا ہے 50 کے لیے. ارے مسلمانوں کبھی تم نے سوچا کہ دنیا کی ادنا سب سے ادنا درجے کی جنت مسلمانوں کی دنیا کے 10 گنا برابر ہوگی؟ اتنی بڑی جنت اللہ ایسے سب ایرے گہرے نٹھو خیروں کو دے دے گا؟ آج تک کون سی آزمائش آئی تھی آپ کے اوپر؟ ہر ایرے گہرے کو نہیں دے گا، بلکہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. لوگوں کیا سمجھتے ہو؟ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، شمس الدین نام رکھ لیا، فاطمہ اور خدیجہ نام رکھ لیا، بس اتنے سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ناممکن ہے. اللہ فرماتے ہم نے آج تک کبھی کسی کو اتنا کلمہ پڑھ لینے کے بعد جنت نہیں دیا. کیوں؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. ابھی تو تمہارے اوپر وہ دور آیا ہی نہیں، وہ زمانہ نہیں آیا جس تک آزمائش میں انبیاء اور تم سے پہلے ایمان والے وَسُلْسِلُوا خوف، بیماری، طرح طرح کی مصیبتیں ہم نے ڈالی. سزا دینا مقصد نہیں تھا، کھرے کھوٹے کی تمیز کرنا ہمارا مقصد تھا. دیکھ لے کون اصلی ہے اور کون نقلی، کون یہاں سے ہے اور کون دل سے مسلمان ہے. ہم دونوں کو آزمانا چاہتے تھے تاکہ امید اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے اللہ تعالی چھانٹ لے. وَذُلْزِلُوا، اتنے جھنجھوڑے گئے کہ کہنے لگے متا نصر اللہ، اللہ آزمائش کی تو انتہا ہو گئی، اب اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو یہ پہلو یہ بھی ہے کہ آج تک بڑے مزے کی زندگی گزارے، کبھی آزمائش نہیں. ابھی آزمائش کا دور آنا ہے تو سوچیں نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر کیوں؟ تو دوستو کھرے کھوٹے کی تمیز، اصلی اور نقلی میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے، مصیبتیں ڈالتا ہے، عذاب کے طور پر نہیں، امتحان اور آزمائش کے طور پر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ جب بھی آزمائش میں مبتلا کرے اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے دے. میرے دوستو، یہ صبر کی تیسری قسم عذاب ہو، بلائیں اور مشکلیں، امتحان آئے تو اس میں صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صبر، اور اپنے اعمال کا محاسبہ کیا جائے. اگر دوستو برائیاں ہم کر رہے ہیں، گناہ ہم سے ہو رہا ہے، تو صبر کا تقاضا یہ ہے کہ اس برائی کی وجہ سے اللہ عذاب دے رہا ہے تو برائیوں سے باز آ جانا، اس کو صبر کہتے. اس برائی کو چھوڑ دینا، برائی سے بچانا اصل میں صبر کی تیسری قسم ہے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو لو تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں تمہیں کامیابی نصیب ہو. دوستو یہ تو ہے صبر، یہ صبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے صبر کا دروازہ کھول دے. صبر بھائیو، اب صبر سے ہماری دنیا آخرت کیسے سمجھ جاتی ہے؟ نمبر 1 دوستو، اگر ہم صبر کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان اللہ مع الصابرین. لیکن کیسا صبر؟ مصیبت آ جائے کبھی صبر کریں. ایسا نہ ہو سارے لڑ جھگڑ مار پیٹ کر کے فارغ ہو گئے تو آخر میں کیا کہتے چلو اب صبر کرتے قیامت میں لیں گے بدلہ. نہیں دوستو، صبر الصبر عند الصدمۃ الاولی. نمبر 1 اللہ اگر ہم صبر کریں تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد. صحیح بخاری کی روایت، جمعے کا دن ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے مسلمانوں، یہ عمر، یہ عثمان، یہ علی، یہ اللہ کے رسول کے مکے والے صحابی، یہ مردہ کھانے والے تھے، مردار کھانے والے، ننگے پیر ننگے بدن، مکے کے پہاڑیوں پر بکریاں چرانے والے،
اونٹوں کی خدمت کرنے والے، یہ بت کے پوجا کرنے والے ہم لوگ تھے، لیکن آج پوری دنیا میں اللہ نے ہم مسلمانوں کو غلبہ عطا کیوں کیا؟ سن لو دوستو، وَخَيْرُ عَيْشِنَا الصَّبْرُ، سب سے بڑا اسلحہ، سب سے بڑا سرمایہ اس دنیا میں عروج اور ترقی کا سب سے بڑا سبب ہمارا جو بنا الصبر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنا۔ پوری دنیا کو ہم نے فتح کیا کس کی برکت سے؟ صبر سے۔ نمبر 2، صبر اگر ہم آپ کر لیں تو کبھی بھی کسی کافر، کسی دشمن کی سازش کو اللہ تعالی ہمارے خلاف کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ یاد رکھنا، صبر کوئی معمولی عمل نہیں ہے، جس میں اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ تینوں قسم کا صبر کرتے ہیں تو یاد رکھو، تم کتنے بھی تنہا ہو، اکیلے ہو، لاوارث ہو، لیکن اگر صبر کا جذبہ ہے، صبر کرتے ہو تو دنیا کے دشمن سارے مخالفین مل کر کے بھی تمہارے خلاف جب بھی کوئی سازش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف، صبر کرنے والوں کے خلاف کسی ظالم کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ بہت ساری آیات، سورہ آراف، سورہ انفال، سورہ آل عمران، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سن لو، اے لوگو سن لو، یہ دشمن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اے مسلمانوں، اگر تم نے صبر سے کام لیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکا، برائیوں سے بچایا تو لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ تمہارے دشمن تمہارے خلاف جتنی بھی سازشیں کریں گے، اللہ فرماتے ہیں لا یضرکم کیدہم شیئا، اللہ ظالموں کی کوئی مکر، ان کی کوئی سازش تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہونے دینا۔ کیوں؟ انہ بما یعملون محیط، اور جتنا پلان بنا ہے تمہارے خلاف رب نے سب کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کیا خیال ہے دوستو؟ اگر ہمارے اندر صبر آ جائے تو یقیناً یہ بہت ساری مشکلات، کیوں ان اللہ مع الصابرین، اللہ دنیا میں مصیبتوں میں، جھگڑے لڑائی میں، مشکلات میں، میدان جنگ میں اللہ رب العالمین کس کا ساتھ دیتا ہے؟ صبر کرنے والوں کا۔ نمبر 3 دوستو، صبر کی بڑی برکت رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، یاد دوستو، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا اور لوگوں سے کو معاف کیا تو یہ بڑا عالی شان کارنامہ ہے، کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے، اس سے رب بھی خوش، کامیابی۔ اب ذرا سوچو صبر کا معاملہ، رب العالمین سورۃ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اگر یہ تمہارے دشمن کفار مکہ، کفار عرب، اگر یہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، غور سے سنو، اگر یہ سارے دشمن اسلحے سے لیس، اپنے اپنی فوجی، اپنے لشکر، اپنے باشندوں کو لے کر کے تمہارے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے اور تمہارے سامنے آئیں گے، بلا سن لو، بلا، اگر ایسا کیا تم نے تو یاد رکھو، اگر تم نے صبر سے کام لیا تو ہم 5000 فرشتوں کو بھیج کر کے تمہاری مدد کریں، لیکن صبر کریں، لیکن ہم صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ کسی سے، نہ اللہ کی فرما برداری پر صبر کرتے ہیں، نہ گناہوں سے بچنے پر، اور نہ مصیبتوں اور آفتوں میں۔ آج مسلمان شادی کرتا ہے، اگر 2-4 مہینے، سال، 6 مہینے کے بعد بیٹا نہ ہو، اولاد نہ ہو تو فوراً درگاہوں کو پہنچ جاتا ہے شرک کرنے کے لیے۔ اتنا بھی انسان صبر نہیں کرتا کہ صبر کرو، اللہ آج نہیں تو آئندہ دے گا، گیا ایمان خراب کر کے آیا۔ صبر کی ضرورت ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا یأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم
بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اے ایمان والو، آج جیسے تم نے صبر کیا ایسے آئندہ بھی تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، تو اگر یہ کفار تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے تو کتنے ہزار فرشتوں کو بھیجیں گے؟ ایک فرشتہ ہی کافی ہے، نہیں کافی؟ ایک صاحب کو بڑا بھوت سوار تھا، ایک ملک تھا کافی کا، وہ کہتے تھے ما لنا فی بناتک، یوں ہمیں لڑکیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف کس کی ضرورت ہے؟ لڑکوں کی، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں لڑکے چاہیے گورے چٹے خوبصورت، یہ لڑکیوں میں کیا رکھا ہے؟ نبی کا نبی میری بیٹیاں شادی کریں، بیوقوف خاموش رہے، بیٹیوں کو نہیں چاہیے، ہمیں لڑکے چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے منع کیا تو ظالموں نے فوراً ایک بل پاس کر دیا، بادشاہ نے۔ سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ بادشاہ۔ کیا؟ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، اپنے فوجی، اپنے پولیس، اپنے گنڈے، اپنے بدماشوں کو کہا اخرجوہم من قریتکم، خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے قانون پاس کر دیا، اجازت دے دی تم کو، پکڑو اس لوط کو اور ان ایمان والوں کو۔ ہمارے کلچر کو غلط کہتی ہیں، کہتی یہ نہیں صحیح ہے۔ اگر ہمارے کلچر کو، ہمارے ثقافت، ہمارے طور طریقے کو غلط کہتی ہیں، ایسا اخرجوہم من قریتکم، پکڑو کمبختوں کو اور سب کو ہتھکڑی لگا کر کے ملک بدر کر دو۔ اللہ، یہ حضرت لوط کو اللہ رب العالمین بتا رہا تھا اگر ہم صبر کریں تو اللہ تعالیٰ دشمن ہم پر چڑھائی کرے تو کتنے ہزار فرشتے؟ 5 کا ایک فرشتہ بھی سارے ملک کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے کافی۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا لوط انتہا ہو گئی، بس اللہ کے ہاں کہ ایک چیز کا وقت ذرا صبر کریں، آپ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے اور ذرا باہر چلے جائیں اور پھر پلٹ کے دیکھیں کیا انجام ہوتا ہے۔ جیسے نکلے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر کی بارش شروع کر، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، ساری پبلک کو سب سے پہلے اللہ اکبر، پولیس بھی گئی، والنٹیئر بھی گئے، سارے بدماش بھی گئے، سمجھ گئے نا، اور ڈیس بھی گیا، پی ایس بھی، سب سے اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان بے ایمانوں کو۔ بڑے پاک بات سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ہمیں یہ غلط ہے، یہ غلط، ہم پر تنقید، نکل جائیں۔ ایک تو جتنے تھے سب پر اللہ تعالی نے آسمان سے پتھر کی فرشتوں کو حکم دیا، دیکھو لنرسل علیہم حجارۃ من السماء، اللہ نے ہم فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ان ظالموں پر جو ہمارے نبی، اللہ کے نبی لوط اور اللہ کے ایمان والے بندوں کو نکالنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ان کمبختوں پر پتھر کی بارش، پتھر مار مار کر کے پوری قوم کو تباہ کیا۔ وہ بھی کسی بھٹے کی اینٹ نہیں تھی کہ توڑ توڑ کر کے ان کی پولیس مارے، ہاں، انسانوں کے بنائے ہوئے پتھر نہیں، حجارۃ من سجیل منضود، آسمان سے، دنیا کے پتھر نہیں، وہاں آسمان کے پتھر سے۔ اور مارنے والا بھی کون ہے؟ اللہ کے فرشتے۔ خوب پٹائی کی، وہ یہی سوچ رہے تھے یہ چند آدمی لوط اور اس کے چند ایمان والے ساتھی یہ ہمارا کیا بنائے گا، اکثریت تو ہماری ہے، یہ کیا کریں گے ہمارا۔ ایمان والو، اگر تم نے صبر کیا تو تمہاری مدد یہاں سے نہیں بلکہ تمہاری مدد کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی دنیا کے ملک کا کوئی فوجی، کوئی آدمی نہیں آتا، اگر صبر کیا تو تمہاری مدد کے لیے اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ لیکن ضرورت کس کی ہے؟ صبر کی۔ کس کی ہے؟ صبر کی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو صابرین میں شامل کر لے۔ دوستو، ہوا ہمارے جب خوب پٹائی ہو گئی پتھر سے، سمجھ گئے نا، اب پتھر بھی ون سائڈ تھی، نہیں سمجھے؟ دنیا میں ہوتا تو ایک مارے کے 10 ادھر سے آتا، اور وہاں ایمان والے باہر
اور ان کو پتھر ڈھونڈنے کا موقع بھی نہ ملا ظالموں کو، جو اللہ کے نبی لوط کو نکال رہے تھے آسمان سے سیدھے پتھر۔ جب خوب پٹائی ہو گئی تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، بہقی کی روایت، ایک فرشتے کو، ایسا کرو جاؤ ان کو اوپر اٹھاؤ۔ فرشتے نے ہاتھ ڈالا اور پوری آبادی کو ایک فرشتہ اٹھایا۔ ہماری مدد کے لیے تو اللہ 5000 فرشتے بھیج رہا ہے، اگر صبر کر ڈالو تب۔ لیکن کیا کریں، بیوی سے پردہ کرائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور اگر شادی کرنے لگے اگر ناچ گانے باجے نہیں ہوگے تو برادری کیا کہے گی، اوپر والا کیا کہے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں، ساری فکر کس کی ہے، دو لوگ کیا کہیں گے۔ آج اسی میں امت برباد ہو رہی ہے۔ اگر امت یہ صرف سوچ لے دنیا کیا کہے گی، اس کی پرواہ نہیں، اوپر والا خوش رہے بس ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی تصور آج مسلمانوں تم نے ختم کیا ہے۔ فرشتہ آیا، ہاتھ ڈالا اور اٹھایا۔ بہقی کی روایت، اللہ اکبر، اتنے اوپر تک فرشتہ اٹھایا کہ جانور بچے چلا رہے تھے، شور مچا رہے تھے، اتنے اوپر لے گیا کہ آسمان کے فرشتے بھی بچوں جانوروں کے رونے کی آواز سنی۔ پھر اللہ نے کہا فرشتے یہ ہے جو ہمارے نبی لوط کو نکالنے والے تھے، اور ان کے حرام کام کو غلط کہنے والے جو مسلمان تھے ان کو یہ ملک سے نکال رہے تھے، اب اٹھاؤ۔ اٹھانے کے بعد خوب زور سے پٹکو۔ فرشتہ اٹھایا اور خوب زور سے زمین پر پٹک دیا۔ کیا انجام ہوا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا۔ رب العالمین نے فرمایا اتنے زور سے پٹکا کہ نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے۔ کیا مطلب؟ پورا شہر پانی میں چلا گیا اور پانی پورے شہر کے اوپر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ ایک اس کی برکت ہے میرے بھائیو، صبر کی، انشاءاللہ صبر کریں گے آئندہ۔ بلا ان تصبروا، اے ہمارے نبی، اے مسلمانوں، یہ کفار عرب تم کو دھمکی دے رہے ہیں، ہم پورے عرب مل کر کے چڑھائی کریں گے اور اب مدینہ جا کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے۔ اب بڑے بڑے پلان بنا رہے تھے، فلاں کی بیوی کو ہم بادی بنائیں گے، فلاں کو ہم قیدی بنائیں گے۔ کیوں؟ سوچ رہے تھے ایک چھوٹا سا شہر گنے چنے چند ہزار ہیں اور پورے عرب کے لوگ ہم اکٹھا ہو گئے ہیں، مسلمان بڑے پریشان۔ اللہ نے فرمایا بلا مسلمانوں کیوں نہیں، اطمینان رکھو، ان تصبروا وتتقوا، اگر اپنے اندر تقوی پیدا کرو اور صبر سے کام لو تو ان پرواہ نہ کرو۔ اگر یہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے تو 5000 فرشتے بھیج کر کے ہم تمہاری مدد کریں گے اور ان کا دنیا سے ستیہ ناس و نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو صبر کی توفیق دے۔ یہ تو صبر کی برکت ہے دوستو، بہت ساری پھر کسی اور موقع پر۔ اب دوسرا پہلو ہے میرے بھائیو، وَلَمَنْ صَبَرَ، اور نمبر 2 وَغَفَرَ۔ کیا چیز؟ غفرہ، دعا کرو۔ غفرہ کے 2 معنی آتے ہیں دوستو، اور اہل علم دونوں نے کیا ہے۔ غفرہ کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اگر توبہ استغفار ہے تو مغفرت، گناہ ہو تو مغفرت کرتے رہو، لیکن اکثر اہل علم نے یہاں غفرہ کا مطلب عفا کیا۔ کیا مطلب؟ اور اپنے بھائیوں سے کچھ غلطی ہو، زیادتی ہو تو انتقام نہ لو بلکہ ان کو معاف کر دو۔ کیا فائدہ ہوگا بیٹے؟ معاف کریں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کسی مسلمان سے غلطی ہو گئی، آپ اس سے بدلہ لیں گے، عید کا جواب پتھر سے دیں گے تو ممکن ہے چند ان کے دوست، آپ کے دوست، پھر گروہ، اس کے بعد خاندان، ممکن ہے بیورا بھیمنڈی شہر 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، اسے پورا شہر 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ وہی معاف کر دیتے، بھائی چلو چھوڑ دو، اپنا مسلمان بھائی ہے، تو کیا خیال ہے؟ اتفاق باقی رہتا۔ سب سے بڑی قوت و طاقت مسلمانوں
اتفاق اور اتحاد کی ہے. اگر اب بدر ہم کرتے رہیں تو یقیناً اتفاق اور اتحاد باقی رہے گا. اور جب اتفاق و اتفاق ہے تو اب اللہ کے رسول کا فرمان سنو، ید اللہ علی الجماعہ. اے لوگو جب مل کر کے رہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ ہوتی ہے. پھر دوسری حدیث نعمان بن بشیر کی، الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب. اے لوگو اجتماعیت کو باقی رکھنا، عفو درگزر کر کے ایک دوسرے کو معاف کر کے اتفاق اور اتحاد کو باقی رکھنا، آپس کے اجتماعیت کو تحفظ کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ الجماعت رحمہ، یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت، یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. والفرقۃ عذاب، اور آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے. عذاب سے بچو. اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں گے، عفو درگزر کریں گے، ایک دوسرے سے کو انتقام سے الگ کر دیں گے، انتقام نہیں لیں گے، تو اجتماعیت رہے گی، اتفاق و اتحاد، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنے گا. دوستو اللہ اکبر. حضرت امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہی تھے، تھوڑا سا اگر معاف نہ کر دو، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگو تو کتنا نقصان اور خسارہ ہوتا ہے وہ سنو. سنن ابی داؤد مسند احمد بن حنبل کی روایت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول تھے اور ایسے ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، ایک شخص آیا اور اس نے ابو بکر کو برا بھلا لان تان گالیاں دینا شروع کر دیا. اب وہ گالی دیتا ہے تو ابو بکر اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کچھ تو کہیں، لیکن کہتے ہیں بڑی حیبت یتعجب ویضحک. ابو بکر صدیق جب ہم کو گالی دیتا اور میں اللہ کے رسول کے دیکھتا تو اللہ کے رسول ہنستے مسکرا رہے تھے. یتبسم، آپ مسکرا رہے ہیں. مجھے بڑا عجیب سا لگا، یہ ظالم ہم کو گالیاں دے رہا ہے، اللہ کے رسول اس کو روکنے بجائے کیا کر رہے ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، پھر دیکھا، کئی بار جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، اس کو روکتے نہیں، بڑھتا جاتا ہے کم وقت، تو کہنے غصہ آیا. میں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کہا، وہ جو گالی ہم کو دیتا وہی پلٹ کر کے میں اس کو لوٹا دوں. کہا جیسے میں نے پہلی مرتبہ اس کو جواب دیا، اللہ کے رسول غصے میں اٹھے اور اٹھ کر کے چلے گئے. جس جگہ سے اللہ کے رسول اٹھ جائیں وہاں کبھی اللہ رحمت نازل نہیں کرے گا. اور جواب دینے والا کوئی معمولی آدمی نہیں، ابو بکر صدیق ہے، لیکن اللہ کے ہاں اب وہ درگزر کتنا اونچا مقام رکھتا ہے. اللہ کے رسول سے جب چلے گئے، ابو بکر کے لیے ناقابل برداشت چیز تھی، بڑی تیزی سے دوڑے گئے. اللہ کا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فدا کا ابی و امی، مجھے گالیاں دے رہا تھا، ہم نے سوچا آپ روکیں گے. پہلی مرتبہ دیا، آپ کو دیکھا تو آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اس کم وقت کو روکتے نہیں. دوبارہ کیا تیوارا، جب بھی وہ گالی دیتا آپ کو دیکھتا تو ہنستے، اس کو روکتے نہیں. تو اللہ رسول میں نے ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں کہا، جو گالی اس نے ہم کو دی وہی میں نے پلٹ کر کے اس کو دے دیا. اللہ رسول نے فرمایا دیکھو جب تک تم خاموش تھے، صرف وہ گالی دے رہا تھا، تب تک تمہاری مدد کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا تھا. جب وہ گالی دیتا تو فرشتہ کہتا بدبخت ابو بکر صدیق ویسا نہیں بلکہ تو ایسا ہے. ہر گالی کا جواب فرشتے نے دیا تو تمہاری طرف سے، اور جب تم جواب دینے لگے اللہ نے فرشتے کو بلا لیا اور شیطان تمہارے اور اس کے درمیان بیچ میں آ گیا. اس لیے میں ایسی جگہ نہیں بیٹھ سکتا جہاں شیطان گھسا. اللہ اکبر. دوستو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تجربہ کرو. بات صرف اتنی ہوگی کہ چلتے ہوئے ذرا سا اسکوٹر کا ہینڈل آپ کو لگ گیا، آپ نے کھینچ کر کے مار دیا، وہ بھی اترا، وہ بھی مارا، دو چار آدمی پہنچے گالی گلوچ. اب یہاں سے پولیس تک، پولیس کے بعد
اچھا ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کب کہاں ملتا ہے. بات کہاں سے کہاں شیطان لے کے چلا گیا. اگر وہی چلو بھائی آئندہ نہیں دیکھ کر کے چلایا کرو، بھیڑ بھاڑ میں کسی گاڑی جو تم چلاتے ہو، معاف کر دیا، وہیں سارا مسئلہ ختم ہوا، جھگڑا لڑائی. اللہ بھی راضی. اللہ کے رسول اے ابو بکر، اس میں فرمایا یاد رکھو آئندہ کے لیے ابو بکر 3 چیزیں ایسی ہیں جب کرو گے تو اللہ تمہیں عزت دے گا. نمبر 1 ابو بکر، جب بھی تم معاف کرو گے تو اللہ تمہاری عزت کو اور بڑھائے گا. نمبر 2 اے ابو بکر، جب بھی کوئی انسان مانگنے کا سلسلہ شروع کرتا ہے بلا وجہ، پھر اللہ بھیک مانگنے کا دروازہ اسے کبھی بند نہیں کرتا. نمبر 3 جو معاملات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اور مقام اس کا بڑا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دوستو ہمیں عفو درگزر کرنے والا بنائے. بس 2 باتیں ہیں، 2 کا مثالیں دے کے ہم ختم کرتے ہیں. ہمارے اسلاف کیسے صبر کرتے تھے، اللہ معاف کرتے تھے. سب سے پہلے امام اہل الحدیث، بہت واقعات سنا ہوگا اللہ کے نبی کے. آج ہمارے سلف کی بات، امام اہل الحدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اللہ دعا کرو ہم سب کے اندر یہی چیز پیدا ہو جائیں تو ہم سب شیر و شکر بن کر کے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی. اللہ اکبر. پہلی چیز، ایک صاحب امام احمد بن حنبل کے پاس رہتے تھے. کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھے اور ہم بیٹھ گئے، لیٹ گئے. کہتے احمد بن حنبل کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں اور رونا شروع کیا تو حتیٰ اصبح، صبح تک احمد بن حنبل روتے رہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے اسلاف کا کردار تھا، عفو درگزر. کہتے فجر تک عشاء کے بعد سے سجدے میں رو رہے ہیں، قیام میں رو رہے ہیں، ہچکیاں بن جاتی ہیں، آنسو بہ رہے ہیں. کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح کیے، فجر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھا تو میں نے کہا یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ کیا بات ہے؟ ما اکثر بکاؤک فی ہذہ اللیلہ حتی اصبحت. کون سی بیوی مر گئی تھی، کون سی مصیبت آ گئی تھی کہ عشاء کے بعد سے آپ نے رونا شروع کیا، فجر تک آپ روتی رہے؟ کیا آفت آ گئی تھی آپ پر؟ احمد بن حنبل رونے لگے اور کہا میرے بھائی کوئی وفات نہیں پڑتی، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ سورہ شورى شروع کی اور ایک آیت آ گئی میرے دل، جزاء سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی تو لے سکتے ہو، لیکن جس نے برائی کا بدلہ برائی سے اب بدلہ لینے کے بجائے جس نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، تو اللہ نے اس کی مغفرت اور بخشش کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. اب بیچ میں فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں، سارے گناہ معاف اور قیامت کے دن بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیں گے. کہتے جب اس آیت پر پہنچا تو مجھے رونا آ گیا کہ آج تک میں کتنی غفلت میں تھا. ہم کو جیل کے اندر سالوں ڈالا گیا، اتنے کوڑے مارے گئے، اتنی سزائیں دی گئی، سالوں تک مجھے سزائے بامشقت جیل میں ڈالا گیا. فلاں نے اتنے کوڑے، فلاں نے اتنے کوڑے. کہا کہ مجھے آیت یاد نہیں پڑی، آج بڑی تو میں رو رو کر کے دعائیں کر رہا تھا، اللہ مجھے یہ مقام دے دے، اللہ میری مغفرت، میری حفاظت کی گارنٹی اپنے ذمہ لے لے جو وعدہ کیا ہے. اللہ جس متوکل نے، فلاں نے، جتنے خلیفہ، جتنے بادشاہوں نے ہمیں کوڑے مارے تھے، اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا. اے اللہ جنہوں نے میری چگل خوری کر کے بادشاہ کے بعد جاسوسی کی تھی، میں نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کو معاف کر دیا. اے اللہ
جب مجھے سزا دی جاتی تھی اور بغداد کے بے شمار مسلمان تماشا دیکھا کرتے تھے، اللہ ان تماشا دیکھنے والوں کو بھی معاف کر دے۔ کہا رونے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آج تک میں اتنی بڑی فضیلت سے غافل کیوں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ جذبہ ہمیں عطا کر دے۔ نمبر 2، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، متوفا 728 ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیا نہیں سزا دی گئی، جیل میں ڈالے گئے، سزائے بامشقت، کتابیں چھین لی گئی، قلم چھین لیا گیا، لکھنے پڑھنے سے محروم کر دیا گیا۔ آخر میں باورچی جیل کا جو تھا اس سے کوئلہ لیتے اور قرآن کا مطالعہ کرتے، حدیث کا مطالعہ کرتے۔ اگر کبھی کوئی خاص نقطہ حدیث کا تفسیر کا جاتا تو اسی کوئلے کو لیتے جیل کے دیوار میں لکھ دیتے۔ شاید میرے بعد کوئی جیل میں آئے تو کم سے کم یہ میرے علم کو جو لکھا ہوا کوئلے سے ہے دیوار پر اس کو پڑھ کر کے فائدہ اٹھائے گا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ جب کا پتہ یہ چلا تو کوئلہ بھی چھین لیا گیا، طرح طرح سے ستایا گیا، اور اللہ رب العالمین نے کیسا صبر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا دوستو، کہتے قرآن پر ہم نے شروع کیا 80 دور قرآن کا، کیا کتنا 80 مرتبہ قرآن، اور جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور پتا چلا کہ اب آخری ہے تو دمشق کا جو حاکم تھا وہ آیا ملنے کے لیے۔ آنے کے بعد امام ابن تیمیہ کو دیکھتا ہے، حالت بڑی خراب ہے، تو کہتا ہے حضرت ہم سے جتنی غلطیاں ہوئی ہوں آپ معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، دشمن کھڑا ہے جس کی وجہ سے جیل میں تھے اور تکلیفیں دی گئی ہیں، اتنا بڑا ظالم ہے، کھڑا ہے، کہا کہ جائیے احللت لکا، میں نے تجھے معاف کر دیا، تجھے معاف کر دیا۔ وَأَحْلَلْتُ جَمِيعَ آبَائِي، پوری دنیا میں جتنے ہمارے دشمن تھے صرف تم کو نہیں، ہم نے اپنے سارے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ دوستو دعا کرو یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اپنے بھائیوں سے، اپنے جماعتی احباب کو، اپنے ذمہ داروں کو، اپنے چھوٹوں کو معاف کرنے والے بنو تاکہ اجتماعیت باقی رہے۔ اللہ اکبر، نتیجہ کیا نکلا؟ جس دن امام ابن تیمیہ کا انتقال ہوا، رات کو سارے لوگ سوئے، انتقال ہوا، مؤذن جب اذان دینے کے لیے جیل کے مناروں سے اذان دی جاتی تھی، ممبر اذان دینے کے لیے مؤذن آیا، جب اذان دی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، سب ختم کرنے کے بعد اعلان کیا کہ لوگوں ترجمان القرآن ابن تیمیہ کی وفات ہو گئی ہے۔ اس حالت میں جب اعلان کیا گیا چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے، سب کو معاف کیا، لیکن معاف کرنے کے بعد عزت ذرا دیکھو، عزت، جنازہ نہلایا گیا، دھلایا گیا، اور قبرستان جب لے کے چلا گیا کہتے 12 گھنٹے تقریباً لگے ہیں قبرستان تک پہنچنے میں، سارے چھت درخت آدمیوں سے بھرے ہوئے، اور سارے لوگ لے کے جا رہے ہیں چارپائی پر۔ کسی اہل خیر نے، اہل دل نے، کسی اہل توحید، اہل سنت نے اعلان کر دیا، اے لوگوں یہ ابن تیمیہ جیل میں تھا لیکن آج اس کے جنازے میں شرکت کرنے والے دیکھ لو، ہاکذا تکون جنازۃ اہل الحدیث۔ سن لو، زندگی بھر اہل حدیثوں کی دشمنی ہوتی ہے لیکن اہل حدیثوں کی عزت اس کی وفات کے دن ہوتی ہے۔ جب اس نے اعلان کیا تو روتے روتے ہچکیاں بن گئی، اور یہی وہ شخص ہے، کہا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر الصلاۃ علی ترجمان القرآن سے اعلان کیا گیا۔ دوستو ترجمان القرآن کا انتقال ہو گیا، یہ ہے میرے بھائیو صبر کا انجام۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے لوگوں اگر صبر کرو اور معاف کر دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ بڑا زبردست کام ہے،
اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب بنائے، صابرین میں شامل کرے، اور پھر ایک دوسرے کو عفو درگزر کرنے والا، والکاظمین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کرے، بخشش کرے۔ اللہ ہم کو صبر کرنے والا اور صبر پر جو وعدہ ہے اللہ اس کا مستحق بنائے، اور ایک دوسرے سے عفو درگزر کرنے والا، اور جو معاف کرنے کا اجر و ثواب ہے قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اعلان کیا جائے گا ہم کہاں ہیں وہ لوگ جو ہمارے بندوں سے معاف کیا تو ہمارے بندوں کو معاف کرتے تھے، آج حشر کے میدان میں میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ انہی خوش نصیبوں میں ہم تمام ساتھیوں کو شامل کر لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، صحیح نہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے بلا اپنے امیر اور صدر محلی جماعت کی اجازت کے بغیر امید ہے انکار نہیں کریں گے۔ ہم سب لوگ گزارش کریں گے امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مولانا عبدالسلام صاحب حفظہ اللہ وہ چند ہی کلمات سے، لیکن آ کے کچھ نہ کچھ حالات حاضرہ کے متعلق ہمارے جماعتی احباب کو خاص نصیحتیں کریں، تاکہ اس فتنے کے دور میں ہمارے نوجوان جو قدم اٹھائیں وہ ہمارے دنیا آخرت دین سب کے لیے خیر و برکت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔